اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم لوگ علامہ ابراہیم امینی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کے صفحات کی طرف۔ کمالات انسان کی بنیاد ایمان ہے۔ نفس انسانی کے کمالات تک پہنچنے اور ذات الہی کے قرب کی طرف حرکت کرنے کی اساس اور بنیاد ایمان اور معرفت ہے۔ ایک کمال تک پہنچنے والے انسان کو اپنے مقصد اور حرکت کی غرض و غایت کو اپنے سامنے واضح رکھنا چاہیے اور اسے معلوم ہو کہ وہ کدھر اور کہاں جانا چاہتا ہے، کس طریقے اور راستے سے وہ حرکت کرے، ورنہ وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی حرکت کی سمت کو بتلاتا ہے، اس کے مقصد اور غرض کو واضح کرتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں گے وہ صراط مستقیم کے طے کرنے سے عاجز اور ناتوان ہوں گے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے منحرف ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت کے عالم پر ایمان نہیں رکھتے وہ کمال کے عالم سے دور ہوا کرتے ہیں اور صرف مادیات اور اپنے نفس کی حیوانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا مقصد اور غرض سوائے مادی جہان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کمال کے راستے پر ہی نہیں ہے تاکہ قرب الہی تک پہنچنے کا اس کے لیے کوئی امکان باقی ہو۔ اس کی حرکت کی سمت صرف دنیا ہے اور انسانیت کے صراط مستقیم کے مرتبے سے دور ہو چکا ہے۔ اگر کافر کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ اس کے نفس کے کامل ہونے اور قرب تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بن سکے گا، اس واسطے کہ اس نے اس کام کو خدا اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے انجام نہیں دیا بلکہ اس کا مقصد دنیا کے لیے انجام دینا تھا کہ جس کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں مل جائے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا ہوگا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے پروردگار کے کافر ہوئے ہیں ان کے اعمال خاصتر اور راکھ کی طرح ہیں کہ جو ان میں سخت اندھیری کے خطرے میں دوچار ہوں اور ادھر ادھر بکھر جائیں، اور جسے انہوں نے کمایا ہے اس کی حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، یہی نجات کے راستے سے گمراہ اور دور ہیں۔ بہرحال اعمال کی بنیاد اور اساس ایمان ہے اور ایمان ہی عمل کو ارزش اور قیمت دیتا ہے۔ اگر مومن کی روح ایمان اور توحید سے مخلوط ہوئی تو وہ نورانی ہو جائے گی اور خدا کی طرف صعود اور رجوع کرے گی اور پھر نیک عمل بھی اس کی مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص عزت کا طلبگار تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے پاس ہے۔ توحید کا اچھا کلمہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل انسان کی روح کو بلندی پر لے جاتا ہے اور قرب الہی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ اور خوشنما زندگی اس کے لیے فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو۔ بغیر ایمان کے روح تاریک اور ظلمانی ہے اور قرب الہی اور پاک و پاکیزہ زندگی کی لیاقت نہیں رکھتی۔ قرآن میں ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایسی حالت میں کہ وہ ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی کے لیے زندہ کریں گے۔ لہٰذا کمال حاصل کرنے والے انسان کو پہلے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اس کا ایمان قوی تر ہوگا اتنا ہی وہ قوی درجات کمال کو حاصل کر سکے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ خدا
تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو اسے بالا اور بلند لے جاتا ہے، اور ان کو جو علم رکھتے ہوں بلند کرتا ہے۔ خدا اس سے کہ جو تم انجام دیتے ہو عالم اور آگاہ ہے۔ تکامل اور قرب حاصل کرنے کے اسباب۔ نفس کی تکمیل اور قرب خدا کئی ایک وسیلے اور ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں مہم ترین کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ پہلا ذکر خدا، دوسرا ہے فضائل اور مکارم اخلاق کی تربیت، تیسرا ہے نیک عمل، چوتھا ہے جہاد اور شہادت، پانچواں احسان اور خدمت خلق خدا، چھٹا ہے دعا، ساتواں ہے روزہ، کہ ان تمام کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو وسیلہ ہے وہ ہے ذکر خدا کا۔ ذکر کو نفس کی اندرونی اور باطنی قرب الہی کی طرف حرکت کرنے کا نقطہ آغاز جاننا چاہیے۔ قرب کی طرف حرکت کرنے والا انسان ذکر کے ذریعے مادی دنیا سے بالاتر ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ عالم صفا اور نورانیت میں قدم رکھتا ہے اور کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر عبادات کی روح اور احکام کی تشریح کرنے کی بزرگ ترین غرض اور غایت ہے، اور ہر عبادت کی قدر و قیمت اللہ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ آیات و احادیث میں اللہ کے ذکر اور یاد کی بہت سفارش ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ عقل مند وہ انسان ہے کہ جو قیام و قعود یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کو یاد کرے اور زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرے اور کہتے ہیں اے پروردگار، اس عظیم خلقت کو تو نے بیہودہ اور بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نیز خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی وہی نجات پا گیا۔ خدا فرماتا ہے اپنے پروردگار کا نام صبح و شام لیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے خدا اسے بہشت میں اپنے لیے لطف و کرم کے سائے میں قرار دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے خدا کو یاد کیا کرو دن اور رات کے ہر وقت میں، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا اس مومن کو یاد کرتا ہے جو اسے یاد کرے، اور جان لو کہ کوئی مومن بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا مگر خدا بھی اسے اچھائی میں یاد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دن اور رات میں مجھے زیادہ یاد کیا کرو، اور ذکر کرتے وقت خضوع اور خضوع کرنے والا، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والا، اور مجھے یاد کرنے کے وقت آرام اور سکون میں ہوا کرو۔ میری عبادت کرو، میرا شریک قرار نہ دو، تم تمام کی برگشت اور لوٹنا میری طرف ہی ہوگا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنا ذخیرہ بنا اور نیک اعمال کے خزانے میرے سپرد کرو۔ ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد اور انتہا ہوتی ہے، مگر خدا کے ذکر کے لیے کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کے بجا لانے کی حد ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ محدود ہے، حج بھی محدود ہے کہ جسے اس کے موسم میں بجا لانے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے ذکر کے لیے کوئی حد نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کی۔ پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور اس کی صبح و شام تسبیح کیا کرو۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر کے لیے کوئی مقدار اور حد معین نہیں کی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے والد بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، میں آپ کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا تو آپ ذکر الہی میں مشغول تھے، اگر آپ کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو آپ ذکر الہی کرتے، یہاں تک کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے،
اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک آپ کے دہن مبارک کے اندر ہوتی تھی تو آپ لا الہ الا اللہ فرما رہے ہوتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد ہمیں اکٹھا بٹھا دیتے اور حکم دیتے کہ دن نکلنے تک ذکر الہی کرو، اور آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو ہر عمل سے پہلے تمہارے درجات کو بلند کر دے اور خدا کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہو، اور تمہارے لیے درہم اور دینار سے بہتر ہے، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مسجد والوں میں سب سے بہتر کون؟ آپ نے کہا جو دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ذکر کرنے والی زبان رکھتا ہو اس کی دنیا نور اور آخرت کی خیر عطا کی جا چکی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، تیرے لیے ذکر کا اجر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغات کی طرف سبقت اور جلدی کرو۔ اصحاب نے عرض کیا کہ بہشت کے باغ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور دائرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی فکر کرنے والا ہو تو گویا وہ جہاد سے بھاگنے والوں کے درمیان مجاہد ہے، اور اس طرح کے مجاہد کے لیے بہشت واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس، صبح شام اللہ کا ذکر۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا کے ہاں اپنی قدر اور منزل معلوم کرے تو دیکھے کہ خدا کی قدر اور منزلت اس کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ جس مقام کو بندے نے خدا کے لیے اختیار کر رکھا ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل خدا کے نزدیک اور اعمال میں پاکیزہ ترین عمل جو ہر ایک عمل سے بہتر ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرے اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہو کہ جس پر سورج چمکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ آیات اور روایات کے جو بطور نمونہ ذکر ہوئی ہیں، اس سے ذکر الہی کی قدر اور قیمت کو آپ نے معلوم کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ ذکر خدا سے مراد کیا ہے۔ ذکر خدا کا مراد یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کا ذکر عبادت میں سے ایک بڑی عبادت ہے اور نفس کے پاک و پاکیزہ اور اس کی تکمیل اور سیل و سلوک اللہ کا بہترین وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ذکر خدا سے جو آیات اور روایات میں وارد ہوا ہے کیا مراد ہے۔ کیا اس سے مراد یہی لفظی ذکر مثل سبحانہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یا اس سے مراد کوئی اور چیز ہے؟ کیا یہ الفاظ بغیر باطنی توجہ کے اتنا بڑا اثر رکھتے ہیں یا نہیں؟ لغت میں ذکر کے معنی لفظی ذکر کے بھی آئے ہیں کہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں، اور توجہ قلب اور حضور باطن کے معنی بھی آئے ہیں۔ احادیث میں بھی ذکر ان دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے وقت عرض کی کہ اے خالق، اس کی جزا اور ثواب کہ جس نے تجھے زبان اور دل میں یاد کیا ہو کیا ہے؟ تو جواب آیا اے موسیٰ، میں اسے قیامت میں عرش کے سائے اور اپنی پناہ میں قرار دوں گا۔ اس حدیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ذکر لفظی کہ جو زبان پہ ہوتا ہے اور قلبی ذکر دونوں میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن میں ذکر ان دونوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن غالباً اور اکثر ذکر کو توجہ قلبی اور حضور باطنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور حقیقی اور کامل ذکر ابھی یہی ہوا کرتا ہے۔ خدا کے ذکر سے مراد ایک ایسی حالت ہے کہ خدا کو روح کے لحاظ سے دیکھ رہا ہو اور باطن میں جہاں کے خالق کی طرف اس کی طرف متوجہ ہو کہ خدا کو حاضر اور ناظر جانے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے جانے۔ جو شخص اس طرح کی حالت میں خدا کو یاد کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا اور واجبات کو بجا لائے گا اور حرام چیزوں کو ترک کرے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے اللہ کا ذکر
آسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سب سے مشکل ترین عمل کہ جو ہر شخص سے نہیں ہو سکتا 3 ہیں: اپنے آپ سے لوگوں کو اس طرح انصاف دینا اور عدل کرنا کہ راضی نہ ہوں دوسروں کے لیے وہ چیز کہ جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ دوسرا، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور غمگساری کرنا۔ اور تیسرا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ذکر سے فقط سبحانہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جب کوئی واجب کام سامنے آئے اسے بجا لائے، اور جب حرام کام سامنے آئے تو اس کو ترک کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو امت کے لیے بلند و بالا اور مشکل ہیں۔ پہلی، مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساوات اور برابری اور غمگساری۔ دوسرا، اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دینا۔ اور تیسرا کہ تمام حالات میں خدا کا ذکر۔ یہاں ذکر سے مراد سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ ذکر سے مراد انسان کا خدا کو اس طرح یاد کرنا کہ جب کوئی حرام کام سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اس کو ترک کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا کا سہو اور غفلت میں ذکر نہ کرو اور اسے فراموش نہ کر۔ اللہ کا کامل ذکر اس طرح کہ تیرا دل و زبان ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں، تیرا باطن و ظاہر ایک دوسرے کے مطابق ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر سوائے اس حالت کے نہیں کر سکتا، مگر تب جب کہ تو ذکر کی حالت میں اپنے نفس کو فراموش کر دے اور بالآخر تو اپنے آپ کو نہ پائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوگا وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اور جو شخص اللہ سے غافل ہوگا وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے گا۔ اللہ کی اطاعت ہدایت کی علامت ہے اور اللہ کی نافرمانی گمراہی کی نشانی ہے۔ ذکر اور غفلت معصیت اور اطاعت کی بنیاد میں ہے، لہٰذا اپنے دل کو قبلہ قرار دے اور زبان کو سوائے دل کے حکم اور عقل اور رضائے الہی کے موافقت کی حرکت نہ دے، کیونکہ اللہ تیرے باطن ظاہر سے آگاہ ہے۔ اس شخص کی طرح ہو کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہو، یا اس شخص کی طرح ہو جو اعمال کے حساب دینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ اپنے نفس کو سوائے الہی احکام کے جو تیرے لیے بہت اہم ہے، یعنی اوامر اور نواہی الہی اور اس کے وعدے اور عہد کے علاوہ کسی میں مشغول نہ کرو۔ حزن اور ملال کے پانی سے اپنے دل کو دھو اور پاک و پاکیزہ کرو۔ جبکہ خدا تجھے یاد کرتا ہے تو بھی خدا کو یاد کر، کیونکہ خدا نے تجھے اس حالت میں یاد کیا کہ وہ تجھ سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے کہ خدا کا تجھے یاد کرنا زیادہ ارزش اور قیمت رکھتا ہے اور زیادہ لذیذ ہے اور تیرے یاد کرنے سے بہت پہلے ہے۔ تیری اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا ذکر تیرے لیے خضوع اور حیا اور اس کے سامنے تواضع کا موجب ہوگا، اور اس کا نتیجہ اس کے فضل و کرم کا مشاہدہ ہے۔ اس حالت میں اگر تیری اطاعت زیادہ بھی ہوئی تو وہ اللہ کی عطا کے مقابلے میں کم ہوگی، لہٰذا اپنے اعمال کو صرف خدا کے لیے بجا لاؤ۔ اگر اپنے خدا کے ذکر کرنے کو بڑا سمجھے تو یہ ریا اور خود پسندی، جہالت اور لوگوں سے بد اخلاقی، اپنی عبادت کو بڑا قرار دینے اور اللہ کے فضل و کرم سے غفلت کا موجب ہوگا۔ اس طرح کا ذکر سوائے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے اور کوئی ثمر اور نتیجہ نہیں دے گا، اور زمانے کے گزر جانے سے سوائے غم اور اندوہ کے کوئی اور اثر نہیں رکھے گا۔ اللہ کا ذکر 2 قسم پر تقسیم ہوتا ہے، ایک خالص ذکر کہ جس میں دل بھی ہمراہی کر رہا ہو، اور دوسرا وہ ذکر کہ جو غیر خدا کی یاد کی نفی کر دیتا ہو، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری مدح نہیں کر سکتا تو اس طرح ہے کہ جس طرح تو نے اپنی صفت خود بیان کی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذکر کی کوئی وقت اور ارزش قرار نہیں دی، کیونکہ اس مطلب کی طرف متوجہ تھے کہ بندے کا خدا کے ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر کرنا مقدم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر ہیں اور وہ اپنے اللہ کے ذکر کو
ناچیز اور معمولی قرار دینے کے زیادہ سزاوار ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ اسے توفیق نہ دے اور خدا بندے کو یاد نہ کرے وہ اللہ کے ذکر کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ جیسا کہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان روایات میں قلبی توجہ اور باطنی حضور کو ذکر کرنے کا مصداق بتلایا گیا ہے، نہ صرف قلبی اور بے اثر ذہنی تصور کو بلکہ باطنی حضور جو یہ اثر دکھلائے کہ جس کی علامتوں میں سے اوامر اور نواہی الہی کی اطاعت کو علامت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ لفظی اور زبانی ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کے اللہ کے حقیقی ذکر کا مصداق نہیں، بلکہ خود یہ کلمات بھی اللہ کے ذکر کا ایک مرتبہ اور درجہ ہیں، علاوہ اس کے کہ یہ اذکار بھی قلب اور دل سے پھوٹتے ہیں۔ جو شخص ان لفظی اذکار کو زبان پہ جاری کرتا ہے وہ بھی دل میں گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو خدا کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا تھا تبھی تو اس نے ان اذکار کو اپنی زبان پہ جاری کیا۔ اسلام کی نگاہ میں ان کلمات اور اذکار کا کہنا بھی مطلوب ہے اور ثواب رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قصد قربت سے ہو، جیسے کہ ظاہری نماز انہی الفاظ اور حرکات کا نام ہے کہ جس کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، گرچہ نماز کے روح قلب کا حضور اور باطنی توجہ ہے۔ ذکر کے مراتب۔ ذکر کے لیے کئی ایک مراتب اور درجات ہیں کہ سب سے کمتر مرتبہ اور درجہ لفظی اور زبانی ذکر سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کامل اور شہود اور فنا تک جا پہنچے۔ پہلا درجہ۔ پہلے درجے میں چونکہ ذکر کرنے والا خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور قصد قربت سے خاص اور مخصوص زبان پر بغیر معنی سمجھے اور متوجہ ہوئے ان کو جاری کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ قصد قربت سے ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کی حالت میں ان کے معانی کو بھی ذہن میں خطور دیتا ہے۔ تیسرا درجہ زبان قلب کی پیروی کرتی ہے اور ذکر کہتی ہے، اس معنی میں کہ جب دل خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے باطن ذات میں ان اذکار کے معنی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ زبان کو حکم دیتا ہے کہ وہ خدا کا ذکر شروع کر دے۔ چوتھا درجہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان خالق جہان کے بارے میں حضور قلبی اور توجہ کامل رکھتا ہے اور اسے حاضر و ناظر اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے حاضر دیکھتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والے انسان اس حالت میں درجات رکھتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں، بعض کا جتنی مقدار غیر خدا سے قطع تعلق کرے گا اتنی ہی مقدار خدا سے مانوس اور علاقمند ہوگا، یہاں تک کہ انقلاع کامل اور لقاء اور فنا کی حد تک پہنچ جائے گا۔ اس درجے میں خدا کی طرف رجوع کرنے والا انسان اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور غیر حقیقی مجازی علاقہ اور ربط اس نے ختم کر دیا ہوتا ہے، خیرات و کمال کے مرکز سے متصل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے تمام چیزیں یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو کبھی چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، غیر خدا سے قطع روابط رکھتا ہے اور صرف ذات الہی سے اپنی محبت کو مختص کر دیتا ہے، سوائے خدا کے اور کوئی کمال نہیں دیکھتا تاکہ اس سے دل کو لگائے وابستہ کرے، کسی کو مونس نہیں دیکھتا تاکہ اس سے انس اور محبت کرے۔ اس طرح کے خاص بندوں نے جلال و کمال، خیر اور نور و ایمان کے سرچشمے کو پا لیا ہوتا ہے اور اپنی باطنی آنکھ سے جمال الہی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لحظہ بھی وہ دنیا کی مجازی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور انہیں اپنا دل نہیں دیتے، چونکہ وہ کمالات کے منبع تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ان کی نگاہ میں مجازی اور عارضی کمالات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اللہ کے لقاء اور عشق اور محبت میں جلتے رہتے ہیں اور خدا سے انس اور محبت کی لذت کو دنیاوی چیزوں سے تبادلہ نہیں کرتے، اور اگر جہاں کی ظاہری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نور جمال الہی اور وجود کامل کی نشانی اور علامت۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کس طرح تیرے وجود کے ثابت کرنے کے لیے اس چیز سے استدلال کیا جائے کہ جو
وہ خود تیری محتاج ہے۔ کیا تیرے غیر کے لیے ظہور ہے جو تیری ذات کے لیے موجود نہیں ہے تاکہ تو اس کے ظہور کے ذریعے ظاہر کیا جائے؟ کیا تو دور تھا تاکہ آثار اور علائم تیرے تک پہنچنے کے اسباب بن سکے؟ وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے اپنی مراقبت اور مشاہدہ کرنے والا نہیں دیکھتی۔ کتنا نقصان میں ہے وہ بندہ کہ جسے تو نے اپنی محبت سے کچھ حصہ نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام شعبانیہ مناجات میں فرماتے ہیں، اے خدا، پوری طرح اپنے میں غرق اور کامل ہونے کو مجھے عطا کر اور میرے دل کی آنکھوں کو اپنے جمال کے نور کے مشاہدہ کرنے کا نور عطا فرما، تاکہ میرے دل کی آنکھیں نور کے حجاب کو پار کر کے تیری عظمت تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیرے مقام قدس سے جا وصل ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح کے خاص بندوں کے حق میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدایا تیری ثنا اور تعریف جو تیرے لائق اور سزاوار ہے زبان سے بیان کرنے میں، وہ تیرے بندے عاجز ہیں۔ تیری ذات کے جمال حقیقت تک پہنچنے سے وہ عاجز ہیں۔ تیرے جمال کے انوار کو دیکھنے کی آنکھیں قدرت نہیں رکھتی۔ تو نے اپنے بندے کے لیے تیری مغفرت کے مقام تک پہنچنے کے لیے سوائے عجز کے اظہار کے اور کچھ نہیں رکھا۔ خدایا ہمیں ان بندوں سے قرار دے کہ تیرے لقاء کے شوق کا پورا جن کے دلوں میں بویا کیا ہے اور محبت کی آتش نے ان کے دلوں کو گھیر رکھا ہے، لہٰذا وہ عالی افکار کے آشیانے میں اترتے ہیں اور مقام قرب و شہود الہی کے باغات سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور محبت کے چشمے سے لطف و کرم کے جام پیتے ہیں، صفا اور محبت اور مودت کے چشمے میں وارد ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور عقائد میں شک و تردید اور تاریکی ان کے دلوں سے دور ہو گئی۔ ان کے دلوں میں شک کا گزر زائل ہو چکا ہے۔ تحقیق کے ذریعے ان کے دلوں کی معرفت نے وسعت پیدا کر لی ہے اور زہد کی دوڑ لگانے میں ان کی ہمت بلند ہو چکی ہے۔ خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں پسندیدہ خاطر ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ انس کی مجلس میں پاکیزہ باطن رکھتے ہیں۔ خوف کے مقامات میں امن اور آرام کا راستہ موجود پاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے میں مطمئن نفس رکھتے ہیں۔ سعادت اور نجات کے راستے میں یقین کے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں اور محبوب کے مشاہدہ کرنے میں ان کی آنکھیں روشن ہیں، اس کے پانے میں کہ جس کی امید کرتے ہیں، باطنی آرام اور اطمینان رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں آخرت کے لیے فائدہ حاصل کیا۔ اے خدا، تیرے ذکر کے الہام کے تصورات دلوں پر کتنے لذت آور ہوتے ہیں اور تیری طرف غیب کے تفکر کے ذریعے آنے میں کتنا مٹھاس اور شیرینی ہے اور تیری محبت کا طعام کتنا مزیدار ہے اور تیرے قرب کا پانی کتنا لذیذ اور خوشگوار ہے۔ ہمیں دور کرنے اور نکال دیے جانے سے پناہ دے اور ہمیں مخصوص تر عارف اور اپنے بندوں میں صالح ترین بندوں اور اطاعت کرنے میں صادق ترین اور عبادت کرنے والوں میں خالص ترین عبادت کرنے والا قرار۔ اے بزرگ تر اور عظیم اور کریم احسان کرنے والا خدا، تجھے تیری عطا اور رحمت کی قسم اے ارحم الراحمین۔ خلاصہ، چوتھا مرتبہ اور مقام بہت ہی عالی اور بلند و بالا ہے اور پھر اس کے کئی ایک درجات اور مراتب ہے کہ جو ذات مقدس واجب الوجود اور کمال و جمال غیر متناہی تک جاتے ہیں۔ اہل اللہ اور عارفین کی اصطلاح میں ان کے مختلف نام ہیں، جیسے مقام ذکر، مقام انس، مقام محبت، مقام شوق، مقام رضا، مقام خوف، مقام شہود، مقام حق الیقین اور آخری مقام کے جسے مقام فنا نام دیتے ہیں۔ یہ تعبیرات اکثر آیات اور احادیث سے لی گئی ہیں اور ہر ایک نام کی کچھ نہ کچھ مناسبت بھی ہے۔ جب عارف اور عبادت گزار واجب الوجود ذات الہی کے جمال اور عظمت غیر متناہی کی طرف توجہ کرے اور اس کی محبت اور فیوضات کو سامنے رکھے اور اپنے تقصیر اور ناتوانی اور مقام اعلیٰ تک نہ پہنچنے کی مسافت سے دور ہونے کا احساس کرے تو پھر اس کے دل میں شوق اور عشق سوز اور گداز پیدا ہوتا ہے، تو اس کیفیت اور مقام کا نام شوق کا مقام دیا جاتا ہے۔
جب کمالات کے درجات اور مقامات پر کوئی پہنچ جائے تو وہ انہیں درجات اور معلومات سے انس کرنے لگتا ہے، خوش اور شاد ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس درجے اور رتبے کو مقام انس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب عظمت اور کمال غیر متناہی ذات الہی کی طرف توجہ کرے اور اس عظمت کے مقام کے پانے میں اپنی کمزوری، عجز، قصور پر مطلع اور واقف ہو تو اس کا دل لرزتا ہے اور دکھتا ہے، اس کے تمام وجود پر خوف اور ایک ڈر چھا جاتا ہے، تو پھر وہ گریہ و زاری کرنے لگتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس حالت کا نام مقام خوف رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح باقی تمام مقامات کسی نہ کسی انسان کی کیفیت اور حالت کی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ناچیز بندہ جو یہ کتاب لکھ رہا ہے اور جو خواہشات نفس اور مادی تاریکیوں اور ظلمات کا قیدی مقامات معنوی کے حاصل کرنے سے محروم ہے، اس بحر بیکراہ میں وارد نہ ہو اور اس مقامات عالیہ کی شرح اور توضیح انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دے کہ جو اس کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ جس نے محبت اور انس اور لقاء اللہ کا ذائقہ ہی نہ چکھا ہو وہ ان مقامات عالیہ کی توضیح اور تشریح سے عاجز اور ناتوان ہوگا، نیکوں کو دوست رکھتا ہو اگرچہ انہی سے نہیں ہو۔ خدایا ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت عنایت فرما اور ہمیں حلاوت چکھنے والے افراد سے قرار دے۔ یہاں بہتر ہوگا کہ جو اس کے اہل تھے ان کی بات اور گفتگو کو نقل کیا جائے۔ عارف ربانی علی ملا صدرہ شیرازی لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے پڑ جائیں تو وہ خواب غفلت اور جہالت سے بیدار ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس محسوس جہان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا جہان ہے، حیوانی لذات سے اعلیٰ اور بھی لذات ہیں، تو اس حالت میں وہ باطن اور بے ارزش امور سے روگردانی کر لیتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں فکر اور غور شروع کر دیتا ہے اور مواعظ الہی کو سنتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں غور کرتا ہے اور پھر شرعیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور آخرت کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لغویات اور فضولیات کے جیسے جاہ و جلال، مقام و منصب، مال و متاع سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو حتمی ارادہ کر لیتا ہے کہ غیر خدا سے چشم پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب حرکت کرے اور خواہش نفس کے مقام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرے۔ اس حالت میں اس پر اللہ کے انوار ملکوتی ظاہر ہو جاتے ہیں اور عالم غیب کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، عالم قدس کے صفحات آہستہ آہستہ اس کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں اور غیبی امور کو مثالی صورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ جب وہ امور غیبی کے مشاہدے کی لذت کو چکھ لے تو پھر خلوت اور دائمی ذکر کرنے سے علاقمند ہو جاتا ہے، اس کا دل حسی مشاغل سے خالی ہو جاتا ہے اور تمام وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس حالت میں اس پر علوم لدنی آہستہ آہستہ اترنے لگتے ہیں اور معنوی انوار کبھی کبھی اس کے لیے ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کامل اور تحقق حاصل کر لیتا ہے، طلون مزاجی اور تغیر دور ہو جاتا ہے، آرام و سکون نازل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ عالم جبروت میں وارد ہو جاتا ہے اور عقول مفارقہ کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی انوار سے نورانی ہو جاتا ہے، اس کے لیے قدرت اور سلطان الہی، عظمت اور کبریا کا نور آشکار ہو جاتا ہے، اس کی انانیت اور وجود کو متلاشی اور ہبا منشورہ کر دیتا ہے، ذات احادیث کی عظمت اور قدرت کے سامنے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس حالت اور مقام کو مقام احادیث کہا جاتا ہے اور اغیار سالک کی نگاہ میں مستحلق ہو جاتے ہیں۔ عارف ربانی ملا فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ خدائی محبت اور اس کی تقویت اور رویت خدا اور اس کے لقاء کے لیے اسباب مہیا کرنے کا طریقہ معرفت اور اس کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ قلب کو دنیاوی علائق اور مشاغل اور کامل طور پر انقطاع اللہ کا وسیلہ اور ذریعہ صرف ذکر اور فکر اور غیر خدا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، کیونکہ دل ایک برتن کی مانند ہے، اگر برتن پانی سے بھرا ہوا تو پھر اس میں سرکہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی، پانی کو برتن سے خالی کیا جائے تاکہ اس میں سرکہ ڈالا جائے۔ خدا نے کسی کے لیے دو دل پیدا نہیں کیے،
کامل محبت یوں ہوگی کہ سارے دل میں خدا کو دوست رکھے۔ جب غیر خدا کی طرف توجہ رکھے گا تو دل کا کچھ حصہ غیر خدا میں مشغول ہوگا، پس انسان جتنا غیر خدا کے ساتھ مشغول رہے گا اتنی مقدار خدا کی محبت میں کمی واقع ہوگی۔ مگر غیر خدا کی طرف توجہ اس نیت سے ہو کہ وہ بھی خدا کی مخلوق اور خدا کا فعل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قل اللہ ثم ذرہم، یہ حالت شوق کے غلبے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ انسان کوشش کرے کہ جو کچھ اس کے لیے آشکار ہوا ہے اس سے زیادہ آشکار ہو، اور اس کی طرف جو اسے ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے شوق پیدا کرے، کیونکہ شوق اس چیز سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ آشکار ہو اور کچھ آشکار نہ ہو۔ ہمیشہ ان دو میں رہے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس واسطے کہ جو درجات اور مراتب اسے حاصل ہوتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے کمال و جمال جو باقی ہیں ان کی زیادتی کا کوئی کنارہ نہیں، بلکہ وصال کے حاصل ہو جانے سے وہ لذت بخش شوق کا احساس کرتا ہے جس میں کوئی الم اور درد نہیں ہوا کرتا۔ پس شوق کا بالخصوص جبکہ بہت ہی بالا درجات کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ذکر اور بقا کے آثار اور علائم، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ذکر اور شہود اور لقاء ایک باطنی مقام اور معنوی اور روحانی پایہ تکمیل نفس کا ذریعہ ہے۔ عارف انسان اس مقام تک جب پہنچ جائے تو وہ ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اس سے پہلے یہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مقام شہود ایک حقیقت ہے، اور اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ مقام انس، مقام رضا، مقام محبت، مقام شوق یا مقام وصال یا مقام لقاء، تو یہ مجاز کوئی اور مجازی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب حقیقت ہیں۔ لہٰذا مقام ذکر وجود واقعی کا ایک مرتبہ ہے اور رتبہ، اور وہ نئے علائم اور آثار رکھتا ہے۔ اس کمال کا وجود اس کے آثار اور علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم یہاں اس کے کچھ اثرات بتلاتے ہیں۔ خداوند عالم کی اطاعت، جب کوئی آدمی مقام شہود و ذکر تک پہنچ چکا ہے اور اپنے باطن میں ذات احادیث کے جمال کا مشاہدہ کر لے اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے پائے، تو پھر بغیر کسی شک کے 100% اس کے احکام کی پیروی کرے گا، اور جو کچھ خدا کہے گا اسے بجا لائے گا، اور جس سے روکا ہوگا اسے ترک کرے گا۔ اگر انسان یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیا اس مقام تک پہنچا ہے یا نہیں، تو اسے اوامر اور نواہی الہی کی پابندی سے معلوم کرے، اور جتنی اس میں پابندی کی نسبت ہو اسی نسبت سے اس مقام تک پہنچنے کو سمجھ لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مقام شہود اور انس تک پہنچا ہوا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل طور سے پابندی نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کی شناسائی اور تعریف میں فرمایا ہے کہ ذکر کے یہ معنی ہے کہ جب تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اسے بجا لائے، اور اگر منع کیا ہو تو اس سے رک جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرفے کی دعا میں فرمایا، اے وہ ذات کہ جس نے اپنے ذکر کی مٹھاس اور شیرینی کو اپنے دوستوں کے منہ میں ڈالا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ تیری عبادت کے لیے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں اور تیرے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے ہیبت کا لباس اپنے اولیاء کو پہنایا ہے تاکہ وہ تیرے سامنے کھڑے ہوں اور استغفار کریں۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص واقعی خدا کا ذکر کرنے والا ہوگا تو وہ ذات الہی کا فرمانبردار اور مطیع بھی ہوگا، اور جو شخص غافل ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا ہے خضوع اور عاجزی۔ جو انسان خدا کی عظمت و قدرت کا مشاہدہ کر لے گا تو وہ مجبوراً اس کے سامنے خضوع کرے گا اور اپنے قصور اور ناتوانی سے شرمندہ اور شرمسار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ جان لینا کہ تو خدا کا مورد توجہ ہے تو یہ تیرے خضوع، حیا اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ عشق اور محبت، مقام شہود کی ایک علامت اور اثر عبادت سے زیادہ علاقہ اور اس سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس نے لذت الہی کی عظمت اور قدرت کو پا لیا، اپنے آپ کو اس کے حضور میں سمجھتا ہو، عظمت اور کمال الہی کا
مشاہدہ کر لیا ہو تو پھر وہ مناجات انس راز و نیاز کی لذت کو ہر دوسری لذت پہ ترجیح دے گا۔ جو لوگ معنوی لذات سے محروم ہیں وہ مجازی لذات اور جلدی ختم ہو جانے والی لذات سے کہ جو در حقیقت سوائے الم اور غم کے ختم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی اپنا دل لگا لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے حقیقی لذات اور پروردگار کی مناجات اور عبادت کو چکھ لیا ہو تو وہ اپنی خوشحالی اور زیبائی کو کسی دوسری لذت سے معاملہ نہیں کرتے۔ یہی وہ اللہ کے خالص بندے ہیں کہ جو خدا کی عبادت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا سزاوار ہے، نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ سزا کا خوف۔ پیغمبر علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی عبادات اور سوز و گداز کو آپ نے سنا ہی ہے۔ اطمینان اور آرام۔ دنیا مصائب اور گرفتاری رنج و بلا کا گھر ہے۔ دنیا کے ابتلاءات اور گرفتاریوں کو 3 قسم پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، کئی طرح کی مصیبتیں جیسے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی بیماریاں، خود مرنا، لواحقین کی موت، ظلم اور تجاوز، دوسروں کی حق کشی اور ایک دوسرے سے مزاحمت اور لڑائی جھگڑے۔ دوسرا، دنیاوی امور کے نہ ہونے کہ جنہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے کہ اس کا خوف کہ جو ہاتھ میں ہے وہ نہ نکل جائے، اپنے مال کے چوری ہو جانے کا، تلف ہو جانے کا ڈر یا زمانے کے حوادث کی وجہ سے اولاد نہ چلی جائے، اپنے بیمار ہونے یا اپنی موت کا خوف اور ڈر اور اس طرح کے دوسرے امور کے اکثر انسان کے آرام و سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان تمام کی اصل وجہ دنیا سے علاقمندی اور محبت اور خدا کے ذکر سے غافل رہنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی زندگی سخت ہوگی، لیکن اللہ کے جو خالص بندے ہیں جو کمالات اور خیرات کے مقامات تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بے نہایت کمال اور جمال کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا ہے، اللہ کے ذکر، اس کی ذات کی محبت میں وہ خوش ہیں، کوئی غم کوئی غصہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جب خدا کو رکھتے ہیں تو سب چیزیں رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور سے لگاؤ نہیں لگا رکھا تاکہ اس کے نہ ہونے سے خوف اور ڈر رکھتے ہوں۔ کمالات اور خیرات کا منبع اور مرکز سے دل لگا رکھا ہے اور خود بھی صاحب کمال ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عرفے کی دعا میں فرماتے ہیں، خدایا تیری ذات ہے کہ جس نے اجنبیوں کو اپنے اولیاء کے دلوں سے باہر نکال دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تیرے سوا کسی کو دوست نہیں رکھتے، تیرے غیر سے پناہ نہیں مانگتے، وہ خوفناک مصائب میں تجھ سے انس اور محبت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں معرفت اور شناسائی حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی تیری ہدایت کی وجہ سے۔ جو تجھے نہیں پاتا وہ کس چیز کو پا سکتا ہے، اور جو تجھے رکھتا ہو وہ کس چیز کو نہیں رکھتا۔ کتنے نقصان میں ہے وہ انسان کہ جو تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار کرے، اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو تیرے سوا کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے۔ کس طرح انسان کسی دوسرے سے امید رکھے جبکہ تیرے احسان اس سے قطع اور ختم نہیں ہوئے۔ کس طرح انسان اپنی حاجات کو دوسرے سے طلب کرے جبکہ تیرے احسان کرنے کی عادت نہیں بدلی۔ خلاصہ مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کی ایک علامت اور اثر انسان میں آرام، سکون، اطمینان قلب ہے۔ سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جو دل کی کشتی کو زندگی کے متلاطم امواج سے آرام اور سکون دے سکے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آرام اور اطمینان میں ہیں، اور یاد رکھو کہ دل کو تو صرف خدا کے ذکر سے ہی آرام و اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی بندے کی طرف توجہ۔ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی اس کے عوض بندے کو مورد عنایت اور توجہ قرار دیتا ہے۔ یہ مطلب آیات اور روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا، اے آدم کے فرزند مجھے اپنے دل میں یاد کر تاکہ میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں۔ اے آدم کے فرزند مجھے خلوت و تنہائی میں یاد کر تاکہ میں تجھے خلوت میں یاد کروں۔ اے آدم زاد مجھے مجمع میں یاد کر تاکہ میں تیرے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان خدا کو لوگوں کے درمیان یاد کرے خدا اسے ملائکہ کے درمیان یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور لطف و کرم کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت و واقعیت ہے۔ اس کی 2 میں سے ایک سے توجیہ کی جا سکتی ہے۔ پہلا کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذریعے
فیض الہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم بھی اس پر کمال کو نازل کرتا ہے اور اس کی درجات بلند کرتا ہے۔ اور دوسرا، جب اللہ کا ذکر کرنے والا انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے اور وہ اللہ کے لطف و کرم کا مورد قرار پاتا ہے، اسے خدا عالی مرتبہ کے لیے جلب اور جذب کر لیتا ہے اور اس کے دل کے کنٹرول کرنے کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پیغمبر کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب میں بندے کو اپنے میں مشغول اور متوجہ پاتا ہوں تو اسے سوال اور مناجات کرنے کا علاقمند بنا دیتا ہوں۔ اگر کبھی اس پر غفلت طاری ہو جائے تو اس کے عارض ہونے سے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں۔ یہ بندے میرے حقیقی اولیاء ہیں، یہ واقعی بہادر اور شجاع ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ زمین والوں کو ہلاک کر دوں تو ان کے وجود کی برکت سے زمین والوں سے عذاب کو میں دور کرتا ہوں۔ خلاصہ کہ خدا کو اپنے بندے کی طرف توجہ کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی کام نہیں بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے جو ان دو میں سے کسی ایک سے توجیہ کی جا سکتی ہے، اگرچہ دونوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ خدا کا بندے سے محبت کرنا۔ ذکر خدا کے آثار میں سے ایک اثر اور علامت خدا کا ایسے بندے سے محبت کا ہو جانا ہے۔ آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کی یاد میں ہو اور خدا اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہو تو خدا بھی اس کے عوض ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگوں، اگر واقعاً خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مورد محبت قرار پائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت زیادہ ہوگا اس کے لیے وہ دو برات کے نامے لکھ دیے جائیں گے، ایک دوزخ سے براعت اور دوسرے نفاق سے براعت۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کوئی اعتباری اور تشریفاتی امر نہیں ہوتا، یہ اس معنی میں بھی نہیں ہوتا کہ جو محبت بندے کو خدا سے ہوتی ہے۔ انسان میں محبت کے ہونے کے معنی اس کا کسی چیز سے کہ جس کا وہ محتاج ہے دلی لگاؤ علاقمند ہوا کرتی ہے، لیکن خدا کے محبت کرنے کے ایسا معنی مراد نہیں ہوا کرتے، نہ ہی اللہ میں یہ معنی صحیح ہے۔ خدا کی محبت کرنے کی یوں وضاحت کی جائے کہ خدا بندے پر اپنا لطف و کرم زیادہ کرتا ہے، اسے عبادت، توجہ اور اخلاص کی زیادہ توفیق عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے کمالات و قرب کے مقامات کی طرف اسے جذب اور جلب کرتا ہے۔ اور چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ راز و نیاز کو سنے تو اسے دعا، نماز، ذکر، مناجات کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور چونکہ اس کے تقرب کو دوست رکھتا ہے تو اس کے لیے کمال تک رسائی کا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے لہٰذا اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ وہ بہتر اور سریع تر اس کے مقام قرب کی طرف حرکت کرے۔ اہم اثر، اس مقام ذکر میں اس کے حاصل کرنے والے کو بہت عالی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے قلم، زبان عاجز اور ناتوان ہے، سوائے اس مقام تک پہنچنے والوں کے اور کوئی بھی اس سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ عارف اپنے نفس کے صاف اور پاک اور اپنے باطن کو تصفیہ کرنے، عبادت اور ریاضت، تفکر اور دائمی ذکر کرنے کے ذریعے اسے ایسے مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ اپنی باطنی آنکھ اور کان کے ذریعے حقائق اور واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں سنتا ہے کہ جو ظاہری آنکھ اور کان کے ذریعے دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہ موجودات کی تسبیح اور تقدیس بلکہ ملائکہ کی تسبیح کو بھی سنتا ہے اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا ہے جبکہ وہ اسی دنیا میں زندگی کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کی لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر میں ایک اعلیٰ نقطے کو دیکھتا ہے اور کسی دوسرے جہان میں اس طرح کی زندگی کر رہا ہوتا ہے کہ گویا وہ اس جہان میں زندہ نہیں ہے۔ دوسرے جہان کی دوزخ و بہشت کا مشاہدہ کرتا ہے، نیک و صالح افراد اور فرشتوں سے رابطہ کرتا ہے، دوسرے جہان سے مانوس اور دوسری طرح کی نعمتوں کو پا رہا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں غالباً کسی سے ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس طرح کے افراد راز کو چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کی شہرت کو پسند نہیں کرتے۔ عارف کے قلوب پر علوم اور معارف وارد ہوتے ہیں اور بعض ایسے کشف اور شہود رکھتا ہے کہ جو متعارف علوم جیسے نہیں ہوتے۔
عارف ایک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی غافل ہوتا ہے اور سوائے ذات الہی کے اسماء و صفات کے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ حاضر و ناظر دیکھتا ہے کہ خود اس نے فرمایا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن۔ تمام دنیا کو اللہ کی صفات کا مظہر اور تمام کمال اور جمال کو اسی ذات سے جانتا ہے۔ پہنچنے کے راستے: ایمان کے کامل کرنے اور مقام ذکر و شہود تک پہنچنے کے لیے مندرجہ ذیل امور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا رستہ ہے فکر اور دلیل۔ وہ دلائل اور استدلال کہ جو توحید اور وجود خدا کے ثابت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں وہ ایمان کو کامل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، یا پھر وہ دلیلیں کہ جو فلسفہ اور علم کلام، علم عرفان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ان سے ثابت کیا جاتا ہے کہ تمام موجودات عالم ذات کے لحاظ سے محتاج اور فقیر بلکہ عین احتیاج اور فقر ہیں۔ وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں اور تمام افعال و حرکات میں ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں کہ جو بے نیاز اور غنی ہوں، لیکن اسی ذات سے ان کا ربط اور اتصال ہے۔ تمام موجودات عالم محتاج اور محدود ہیں، صرف ایک ذات ہے کہ جو اپنے وجود میں مستغنی بالذات ہے اور کمال غیر متناہی رکھتی ہے، اور وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس میں کوئی نقص، کوئی احتیاج نہیں اور اس کے وجود میں کوئی احتیاج نہیں۔ وہ ذات تمام کمالات کی مالک ہے، اس کے علم و قدرت، حیات اور تمام کمالات کی کوئی حد و انتہا نہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمام موجودات سے نزدیک ہے، یہاں تک کہ وہ شہرک سے جو خود انسان سے زیادہ نزدیک ہے۔ بہت سی آیات و احادیث خدا کی انہی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب خدا کی ملکیت ہے، بس تم جس طرح توجہ کرو گے خدا وہاں موجود ہے۔ نیز فرمایا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور ان سے باخبر ہے۔ خدا کے پہچاننے میں غور و فکر کرنا انسان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر خدا پر ایمان لے آنے کی طرف لے جاتا ہے، تکامل اور کمال تک پہنچنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور عمل کی طرف جو ایمان کا لازمہ ہے دعوت دیتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے آیات الہی میں غور کرنا۔ خدا اس دنیا کی ہر ایک چیز کو خدا کی نشانی قرار دیتا ہے۔ خدا متعدد آیات میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں اور آیات میں خوب غور و فکر کرو تاکہ ان کی رعنائیوں اور حسن سے، ان کے نظم اور حساب سے ہونے کی وجہ سے کہ جو تمام عالم پر برقرار ہے، ایک دانا و قادر، علیم و حکیم خدا کو معلوم کر لو گے۔ انسان سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خلقت اور اپنے اسرار و رموز، حیرت انگیز قدرت کے جو اس کے جسم و روح میں رکھ دیے گئے ہیں، اسی طرح مختلف زبانوں، رنگوں، شکلوں، ان کو خوب غور سے سوچے اور فکر کرے۔ اس طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سورج، ستاروں کی خلقت، ان کے منظم حرکت، حسن اور زیبائی پہ غور و فکر کرے۔ اسی طرح انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ زمینوں، آسمان، پہاڑ، درخت، نباتات، مختلف سمندری و خشکی حیوانات میں غور و فکر کرے۔ قرآن میں اس طرح کے مطالبے کے بہت سے نمونے ہیں اور بہت ہی صحیح اور درست ہے کہ جہان حسن اور تعجب میں ڈالنے والی چیزوں سے ہے۔ جس شے کو دیکھیں اس میں سینکڑوں مصلحتیں تعجب آور ہیں۔ سورج، ستارے، کہکشاں، بادل، حیرت انگیز ایٹم، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، نباتات، مختلف دریائی خشکی کے حیوانات، معدنیات، سمندر، دریا، بڑے بڑے جنگل، چھوٹے بڑے درخت، نباتات، بڑے حیوانات، ہاتھی، اونٹ، یہاں تک کہ چیونٹیاں اور مچھر، بلکہ حیوانات کے جو دوربین سے دیکھے جاتے ہیں جیسے دیروس اور جراثیم وغیرہ، ان کی زیبائی اور ظرافت کو جب مشاہدہ کرے اور موجودات کے جہاں میں رموز اور مسالے ہیں اور اس جہان کے نظم و ضبط میں جو ربط اور اتصال ہے ان کو دیکھے، تو ان تمام چیزوں سے ایک ایسے خالق اور پیدا کرنے والے کا کہ جو عظیم اور صاحب قدرت اور بے انتہا علم و حکمت رکھنے والے ہے، اس کا علم پیدا کرے، حیرت اور تعجب میں غرق ہو جائے گا اور تہہ دل سے کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے ان چیزوں کو بیہودہ اور لغو پیدا نہیں کیا۔ آسمان کو جو ستاروں سے اوپر ہے اسے دیکھے، ان میں خوب غور و فکر کرے، جنگل کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا نظارہ کرے کہ کتنا عمدہ اور زیبا و خوشنما جہان ہے۔
تیسرا ہے عبادت۔ ایمان و معرفت کے بعد انسان کو نیک اعمال اور اپنے فرائض کے بجا لانے میں سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اس واسطے کہ عمل کے ذریعے ہی ایمان کامل سے مل جائے، یہاں تک کہ اللہ کے قرب کے مقام تک پہنچے۔ یہ صحیح ہے کہ ایمان و معرفت اور توحید بلندی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن نیک عمل اس میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے ہاں ہوتی ہے۔ توحید کا نیک کلمہ خدا کی طرف ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل کی نسبت ایمان اور معرفت کے لیے اس پیٹرول کی ہے کہ جو ہوائی جہاز میں ڈالا جاتا ہے۔ جب تک ہوائی جہاز میں پیٹرول نہیں ہوگا وہ بلندی میں پرواز نہیں کرے گا، اور جب بھی اس کا پیٹرول ختم ہوگا تو تمام کا وہ تمام گر جائے گا۔ اسی طرح ایمان و معرفت جب تک اس کے ساتھ نیک عمل انجام پاتا رہے گا وہ انسان کو اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتا رہے گا، لیکن جب اس کی نیک عمل ختم ہو جائیں گے تو ایمان اس کا بھی ختم ہو جائے گا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو تاکہ تجھے یقین کا مقام حاصل۔ نفس کی تکمیل اور اس کی تربیت اور مقام یقین تک پہنچنے کا تنہا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کی عبادت و بندگی اور اپنے فرائض کی بجا آوری۔ اگر کوئی خیال کرے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور راستے سے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہو سکتا ہے تو وہ بہت ہی سخت اشتباہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کے بعد میں نیک عمل کے متعلق بھی بحث کریں گے۔ چوتھا ہے اذکار اور دعائیں۔ اسلام دعاؤں کے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اذکار و دعائیں پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی ہیں۔ ذکر و اذکار تو حقیقت عبادت کی ایک قسم ہے کہ جو نفس کی تکمیل اور قرب الہی کا سبب ہوتے ہیں۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے میزان عمل کو بھاری کر دیتی ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور نیک بیٹے کی موت پر صبر کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں بہشت میں داخل ہوا تو میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی کا محل بنانے میں مشغول تھے، لیکن کبھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، کبھی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں کام کرنے لگ جاتے ہو اور کام کرنا کیوں چھوڑتے ہو؟ تو کہا جب محل تعمیر کرنے کا مٹیریل آ جاتا ہے تو کام شروع کر دیتے ہیں، نہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے کام کرنے کا مٹیریل کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مومن دنیا میں یہ ذکر کرتا ہے تو ہمیں مٹیریل مل جاتا ہے اور ہم بھی کام پہ لگ جاتے ہیں، اور جب وہ اس ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو شخص سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو شخص الحمدللہ کہے تو خدا اس کے لیے بہشت میں درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے خدا بہشت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس وقت قریشی مرد نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اسی طرح ہی ہوگا، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی آگ نہ بھیج دینا کہ جو ان درختوں کو جلا دے، کیونکہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم خدا اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ انشاءاللہ کہ آئندہ اگلی آنے والی آڈیو میں اسی موضوع کو جاری رکھوں گی، اور وہ کلام کہ جو انسان کو خدا کی یاد دلاتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف و تسبیح جتنی بھی وارد ہوئی ہیں، جن اذکاروں کا ذکر ہوا ہے کہ جن کا اثرات اور جن کے ثواب بہت زیادہ بیان ہیں، انشاءاللہ کہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔